بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اوپر بات آئی تھی جب اس بارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا تو اس وقت یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ سورہ بقرہ کا جو حصہ پہلے بارے میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کی 3 قسمیں بیان کی، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق، اور سب کی عادات بتائی کہ مومنین کی اچھی عادت کیا ہے، کافر کا طریقہ کیسا ہے، اور منافقوں کی بری عادتیں کیسی ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ پہلی چیز تھی انسانوں کی قسمیں۔ دوسری بڑی بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ فرشتوں کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کہ میں حضرت آدم کو پیدا کروں، اور پھر جو بات چیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اس کو ذکر کی ہے۔ تیسرے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 20 بری عادتیں، 40 بری عادتوں کو بیان کیا ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا اور انہوں نے رپلائی میں ہماری ناشکری کی۔ اور آخری بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارے کے آخر میں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا۔ بیچ میں یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسموں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھی تھی۔ اور عبادت اس لیے کرنی ہے کہ تمہارے جسم اور روح دونوں کی ضرورت ہم نے پوری کی اور اس کا پورا سسٹم ہم نے بنا کر رکھا۔ تو کل جسم کی ضرورت کیسے پوری کی ہے کل بات ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کا کتنا وسیع مفہوم ہے، مطلب ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا تھا۔ آج کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ لیکن کافر تھے کہ مان کے دیتے نہیں تھے، اور مدینہ کے یہودی تھے کہ وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ صورت کون سی؟ مدینے والی، مدینے میں نازل ہوئی۔ اس کا اکثر حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے، شروع میں، باقی حصہ آخر میں نازل ہوا۔ مکے میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے کہی تھی کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی ہے اور سچے رسول ہیں، سچی کتاب ہے، ہمارا فرشتہ پہنچاگار جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ جادوگر ہے، جادو کرتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، یا کہتے تھے شاعر ہے۔ کیا ہے؟ ایسی باتیں حضور کے بارے میں کہتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر ان سے بھی کہا تھا، مکہ والوں سے، کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ انسان کی کتاب ہے تو تم بھی تو انسان کے بچے ہو، تو تم ایسے لا کر دکھا دو، تم بنا دو ایسے۔ اور دوسری جگہ تو اللہ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ دوسری جگہ کہا کہ صرف انسان نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اور جنات سب مل کر ایک دوسرے کے کیا بن جائے؟ ساتھی بن جائے، ساتھ دینے والے بن جائے، راکٹ بھی بنا لے کوئی اور اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، اور سب مل کر بھی اگر قرآن لانا چاہو گے تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ تو مکہ والے تو مان گئے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، اپنے دل میں، لیکن اقرار کرتے جانتے تھے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن وہ ہٹ نرمی اور ان کی ضد تھی کہ نہیں مانتے۔ جب حضور مدینہ آئے تو یہودیوں نے بھی یہی باتیں کہی۔ تو اس صورت میں یہودیوں کو کہا جائے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری کتاب نہیں، تو تم صرف ایک صورت جیسے لے آؤ۔ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ صرف تم سے نہیں بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے علاوہ جو جتنے معبود تمہارے بن پڑتے ہو اللہ کے سوا جس کو بھی بلانا چاہتے ہو بلا لو ہیلپ کے لیے اور لے آؤ۔ اب بتاؤ کہ آپ کی مثلاً ہاسوٹ والوں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور سامنے والا چیلنج کرے کہ ہاسوٹیوں کی ماں نے جو ہے دودھ
نہیں پلایا کسی کو ایسا کر کے دکھایا تو بولو ہنسو پہ کونا مچے گا کہ نہیں مچے گا؟ پوری کوشش کرے گا کہ نہیں جواب دینے کا کہ اچھا ہم کو چیلنج کیا ہے ایسا کافروں کو کہا تمہاری جو ہے کسی نے تمہیں جو ہے دودھ نہیں پلا کے رکھا ہے کہ تم اس طرح قرآن لا کر دکھا دو. اب ان لوگوں نے کیا نہیں کیا ہو خوب کوششیں کی اوپر نیچے کا زور لگا کے رکھ دیا لیکن آخر میں مان گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے اور ہمارے بس کی نہیں تو جواب نہیں دے پائے. اب جواب نہیں دے پائے تو کیا کریں؟ خاموش رہو. کیا کرو؟ یا جواب نہ دے پائے تو کیا رہو؟ خاموش رہو. وہ جیسے آپ کی عدالت چلاتے نا کون چلاتے نا آپ کی عدالت تو وہ کسی اپنے بڑے کا تعارف کرا رہے تھے تو بولے ان سے مجھے زندگی میں بہت اچھی بات سیکھنے ملی. بولے کیا؟ کہا کہ آپ کسی کا انٹرویو لیتے ہو اور آپ سے جواب نہ بن کرے تو مسکرا کر نکل جاتے. تو اس طرح ان لوگوں نے کہا کہ اب تو جواب تو بن نہیں پڑتا تو خاموش ہو گئے. یہ تو نہیں کہا کہ ہم لاتے ہیں اس کا جواب. کوشش کی لیکن نہیں بن پائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اللہ خود شروع میں ہی کہہ رہے ہیں اسے کہ تم اگر نہیں کر پاؤ گے وَلَن تَفْعَلُوا اور یہ سن بھی لو کہ تم ہرگز کر بھی نہیں پاؤ گے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر بولے عقل مندی یہ ہے کہ اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن تم انسان یعنی کافر جو ہیں وہ اور تمہاری مورتیاں ہوگی. یعنی ہم تم سب کو کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں ڈالیں گے. تمہیں بھی ڈالیں گے اور تمہارے جو معبود بنا رکھے نا مورتی پوجا جن کی کر رہے ہیں ان سب پتھروں کو بھی ہم کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں ڈالیں گے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو وہ اللہ نے سیدھے دو راستے رکھ دیے کہ تم یہ مان کر دو کہ یہ میرے رسول ہیں یعنی یہ کتاب میری نازل کی ہوئی اور اگر یہ مان کر نہیں دیتے ہو تو پھر یہ مان لے کر آ جاؤ ایسا قرآن. اور نہیں لا سکتے ہو تو عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو جو میں نے تم جیسے ہی لوگوں کے لیے کیا کر کے رکھی ہے تیار کر کے رکھی ہے. نہیں مانو گے تو وہاں ڈالیں گے. لہٰذا کوئی کافر اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا ہے کافر ہے اس کا گناہ کبھی معاف ہونے والا بولیے نہیں. کہاں جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ظلم ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے. ہمیشہ اگر اس کو ہمیشہ کی زندگی دنیا میں ملتی تو وہ ہمیشہ کافر رہتا. کیا رہتا؟ ہمیشہ کافر رہتا. جو لوگ کافر ہوتے تو 100 سال کے ہو جاتے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ میں اب 100 سال کا ہو گیا تو میں ایمان لے آتا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ 100 سال کا بھی کافر ہوگا اور 100 سال میں کفر پر ہی مرے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان کو اگر اللہ قیامت تک کی بھی زندگی دیتا یا اس سے ہمیشہ کی بھی زندگی دیتا تو بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. ان کی اسی نظریے اور مانیتا کی وجہ سے ان کو کہاں پہنچائے گا؟ اللہ جہنم میں پہنچائے گا. یہ شکر کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاہے سے بچایا؟ ہمیشہ کی جہنم سے بچایا. اللہ کا فضل احسان. اب آگے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. دیکھو جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے تو یوں ہی ایمان کا جہنم کا تذکرہ آ جائے نا تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. کتنے بزرگوں کے واقعات میں جہنم کے موقع پر آپ کو سنا چکا کہ وہ رات کو بستر پہ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسلح پر جا کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تیری جہنم ہمیں سونے نہیں دیتی. بستر اچھال کر پھینک دیتا تھا. ان کو ڈر لگتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. تو جو آدمی جتنا زیادہ آخرت کے حالات کو جانتا ہے اور جتنا زیادہ آخرت کا عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے اس کو جہنم کا تذکرہ آتے ہی اس کے کیا ہوتے ہیں پتا پانی ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بناتے قرآن کیا کرتے ہیں جہاں کافروں کو دھمکایا تو وہاں فوراً ایمان والوں کو کیا کرتے تھے خوشخبری سناتے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے ہم نے کیا کر رکھی ہے جنت تیار کر رکھی ہے. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نسلی ایمان ہے. ہم لوگ کیسے یہ ابا مسلمان تھے تو اپنے بھی مسلمان ہیں گے. اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سود سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں جن لوگوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا یہاں تک نہیں کہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جنہوں نے جو ایمان بھی لائے ہیں اور ساتھ میں کیا کیے ہیں اعمال کیے ہیں. بھائی ہمیشہ کی جنت میں جانے کے لیے پہلے مرتبہ بالکل کیسے اول وہلا بولتے ہیں اس کو یعنی جہنم کا عذاب چکھے بغیر سیدھا جنت میں جانے کے لیے
صرف نیرا ایمان کافی نہیں ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عمل صالح کی قید لگائی ہے۔ کس کی لگائی ہے؟ عمل کے نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ کسی بھی آدمی جو ہے کیا کہے غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھائی جب ایمان لے آئے نکلنے کا اللہ بہت قریب ہے گا، بہت رحیم ہے گا، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ کس کے دھوکے ہیں؟ شیطان کے دھوکے ہیں۔ کہ حدیث میں بھی آتا ہے اس طرح کا مضمون جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی نفس کی مانتا رہتا ہے۔ کس کی مانتا رہتا ہے؟ اللہ کی مانتا نہیں ہے، حلال حرام کی فکر نہیں کرے گا، عبادت اور نافرمانی کا فرق نہیں کرے گا، اور بس تمنا اللہ تو بہت رحیم ہے کہ معاف کر دیں گے، اپنے تو بخشا لے جائیں گے، اپنے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا الا ان سلعۃ اللہ لغالیہ، کہ لوگوں سن لو اللہ کا سامان یعنی کہ اللہ کی جنت یہ مہنگی ہے، سستی نہیں ہے۔ اعمال کرنے پڑیں گے۔ کیا کرنے پڑیں گے؟ اعمال۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا کی اور جب جہنم پیدا کی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا۔ کس کو؟ کہ وزٹ کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ۔ تو جہنم دیکھ کر آئے، تو آئے اور کہنے لگے کہ بہت ڈینجر معاملہ ہے، جو جہنم کا حال سنے گا اور جہنم کے تذکرے جانے گا وہ کبھی بھی اس کی طرف ایک قدم بڑھانے کی ہمت نہیں کرے گا، یہ بہت ڈینجر جگہ ہے۔ اللہ نے کہا جنت دیکھا، جنت دیکھا، کہا کیسی جگہ ہے؟ کہا کوئی تذکرے سن لے گا تو کبھی بھی تھکے گا نہیں اس کو کمانے میں، خوب محنت کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی خواہشوں کے خلاف چیزوں سے ڈھانک دیا اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانک دیا، اور کہا اب جا کر دیکھو۔ کہا کہ اب مشکل ہے کہ کوئی آدمی جہنم سے بچے اور مشکل ہے کہ کوئی آدمی جنت پر جائے، اس لیے کہ جس کو جنت میں جانا ہوگا اس کو اپنی خواہشات چھوڑنی پڑے گی۔ دیکھو شریعت خواہشات چھوڑنے کا کہتی ہے، ضرورتیں چھوڑنے کا نہیں کہتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ وہ لے لو تھوڑا سا، وہ جاتے ہیں نا سفید کپڑے پہن کر سنیاسی بن کر چلے جاؤ، یوں نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے شادی کرو، خوب مزے لو، شادی کرو، خوب کھاؤ، خوب کماؤ، لیکن کتنا؟ حلال کی باؤنڈری میں رہ کر، حرام کی باؤنڈری میں رہ کر نہیں۔ خوب مزے لو دنیا کی، خوب انجوائے کرو، لیکن حلال طریقے سے۔ جس کو اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس پر آدمی کیا کرے؟ حلال طریقے سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے اور جائز شوق بھی پوری کرے، لیکن حرام کی جو خواہشات ہے اس سے بچنا پڑے گا، تو یہ آدمی کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا۔ یہی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا عمل کرو۔ کیا کرو؟ جو کرنے کا کہا وہ کرو، اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا ان کو مت کرو۔ گانا مت سنو، سود، جھوٹ، غیبت، بس نماز پڑھو، تلاوت کرو، جی لوگوں کی خدمت کرو، اور آدمی سیدھا کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا۔ مطلب حضور نے فرمایا تھا 4 کام کرو، کتنے کر لو؟ 4 کام کر لو اور کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل۔ لوگوں کو سلام کرو، کسی کو کھانا کھلاؤ، 3 کام۔ اور رات کو جب لوگ سو جائے صلوا فی اللیل والناس نیام، اور جب رات کو لوگ سو جائے تب ان پر 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لو اللہ کے سامنے، اللہ کو منا لو۔ شریعت اتنی آسان ہے، تو مشکل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آدمی کے کام لگتی ہے۔ جو آدمی چھپا کر 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا، اس کو چھوٹی مت سمجھو، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہے۔ کبھی آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ایسے سے گناہ کر رکھے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اس وقت اس کے آنکھ کے نکلے ہوئے قطرے اور آنسو یہ اسے قیامت کے دن پل صراط سے گزروا دیں گے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا پل صراط سے گزر رہا ہے اور پھنس گیا۔ کیا ہو گیا؟ پھنس گیا، جا نہیں پا رہا ہے، اس کے عمل کمزور ہے، اب جہنم میں گرنے والا ہے۔ کہ تنہائی میں اس کا اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا یہ آئے گا، اور اس کو بجلی کی طرح کیا کروا دے گا؟ پل پار کروا دے گا۔ تو کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، ہر نیکی کام لگ سکتی ہے، اسی امید پر کرو۔ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کس چیز کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں پہلے تو انہیں ایسے باغات کی خوشخبری سناؤ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، سدا بہار باغات رہیں گے، کبھی پر وہاں موسم بدلنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہریالی، ہمیشہ پھل فروٹ ملتے رہیں گے۔ جی پھر دوسری خوشخبری کاہے کی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسے پھل فروٹ کھلائیں گے کہ ان کو جب دیا جائے گا وہ کہیں گے ابھی تو کھایا تھا میں نے، یہ کھایا تھا۔
مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھل فروٹ آپس میں شکل میں ایک جیسے ہی ہو گئے، میچ ہو گئے۔ آدمی نے ابھی کھایا تھا امرود، وہ کہے گا آم لاؤ، اب آم بھی آ رہا ہے امرود کی شکل میں، وہ کہے گا ابھی تو کھایا ہے میں نے امرود، وہ کہیں گے کھا کے تو دیکھو، اور جب کھائے گا تو کہے گا اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، کیسا ہے ٹیسٹ ہی الگ ہے۔ ایسے فروٹ پھل فروٹ اللہ تعالیٰ کہاں دیں گے؟ جنت میں دیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے نہ کوئی روکے گا۔ اللہ تمہیں کتنے کھائے دن بھر میں 50 کلو کھا گیا، شرم آتی کہ نہیں تھی؟ کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں، خوب کھاؤ بھائی، دل میں تمنا آ گئی فوراً فروٹ حاضر۔ بتاؤ ایسی لائف کسی کو ملی ہے؟ جی اس لیے حضور نے فرمایا تھا، قرآن نے کہا ہے، شارٹ میں کہا ہے، یہ جنت تو وہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، کوئی دماغ اس کو سوچ بھی، کیا بولتے ہیں مجھے، کلپنا کرنا، کلپنا کیجیے، ایسا بولتے ہیں، پتہ نہیں، ہمارے اردو بولتے ہیں تصور کیجیے، گجراتی میں یعنی کوئی کلپنا، پتہ نہیں گجراتی کا کیا لفظ ہے، تصور نہیں کر سکتا آدمی کہ کیسی ہوگی، ایسا نہیں۔ اب یہاں کوئی اس کو کیا کر سکتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے وہ کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی بھائی، وہ آپ جتنی اعلیٰ سوچ سکتے ہیں اس سے اعلیٰ ہوگی۔ کون؟ جنت، جی۔ اور رمضان میں جب جنت ہوتی ہے بھائی، تو اللہ روزانہ جنت کو کہتے ہیں تو خوب سنور، کیا کہتے ہیں؟ سب تیار ہو، تیار ہو، دلہن کو کہتے ہیں نا تیار ہو، تو اللہ جنت کو کہتے ہیں تیار ہو میرے بندے، ان قریب تھک ہار کر عبادت کی مشقت برداشت کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں، لہٰذا تو روزانہ تیار ہو۔ اور ایک جنت تو وہ ہے جسے اللہ دن میں کئی مرتبہ جھانک کر کہتے ہیں تو اور تیار ہو، یہ صدیقین کی جنت ہے۔ کس کی جنت ہے؟ جن کا نبیوں کے بعد کا رتبہ ہے۔ کس کے بعد؟ نبیوں کے بعد کا رتبہ۔ اس جنت والے ہر وقت جب بھی چاہیں گے اللہ کی زیارت کریں گے، اور عام جنت والوں کو اللہ ہفتے میں کروائیں گے۔ کب کروائیں گے؟ اب سوچو کہ کیا مزہ ہو، جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت، سب سے بڑی نعمت اس کائنات کی سب آخرت میں وہ اللہ کی زیارت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی زیارت ہے، اور کافر کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ پہلے ان کو جنت میں بھیج دیں گے، انہیں کبھی اللہ کی زیارت ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس جنت کی خوشخبری اللہ سنا رہا ہے کہ یہ دیا جائے گا ان کو۔ تیسری کی چیز کیا دیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تیسری چیز دیں گے ہم، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پاک صاف بیویاں دیں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا والی بھی ملے گی، جان چھوٹنے والی نہیں ہے، لیکن ستائے گی نہیں دنیا کی طرح، وہاں جا کے سدھر جائیں گے۔ تو وہاں جو ہے اللہ سروس اسٹیشن ہے، وہاں سے سروس کر کے گاڑی آگے جائے گی، پھر جو ہے ستائے گی نہیں۔ تو دنیا والی بھی ملے گی، سب کی سردار ہوگی، اور جنت کی حوریں بھی ملے گی۔ کیسی ہوگی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیماریوں سے پاک، کیسی؟ عیب سے پاک، حیض نفاس سے پاک۔ یہاں تو سب انلمیٹیڈ، کچھ لمیٹیڈ نہیں ہے، سب لمیٹیڈ ہے، سب جگہ روک لگتی ہے، وہاں کچھ روک نہیں لگنے والے جی، خوب۔ اور پھر چالو بھی نہیں ہوگی، کیسے بھی نہیں ہوگی۔ یہاں آدمی کو ٹینشن رہتا ہے 2 3 4 دن ہفتے یا کر جاتا ہے، باہر مت نکل ہو تو پردہ ڈال کے رکھے تو کتنا ٹینشن رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مطہرۃ، پاک صاف، ان کا آپ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھنے والی نہیں ہے، نو ٹینشن رہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایک بات اس میں سنو، جو باتیں اللہ سنا رہا ہے، دیکھو ایک شرم ایک تو سماج کا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ شرم کی باتیں، اور ایک شریعت کا اسٹیٹس، شریعت حق بات بہت کھول کر سنا دیتی ہے، اس کو ٹینشن وینشن نہیں، کچھ مثالیں دینی ہو حق بات سمجھانے کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سنا رہے تو سنو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی کہا وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، تو بڑی بڑی پستانوں والی تمہیں اور لڑکیاں دیں گے۔ بھائی اللہ سنا رہے تو سنو، یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی اس کے شوق میں یہاں کی عورتوں کو نہ دے۔ اللہ اس لیے سنا رہا ہے کہ تم ان 4-5 دن نہ نہائے تو یہ بدبو مار جائے، اس پہ مت مرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو بہت اچھا مال تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، وہاں کے لیے اپنی جوانی بچا کر لاؤ، اپنی نگاہیں بچا کر لاؤ، اس لیے اللہ سنا رہا ہے تو سنو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خوب مزے والے ہم تمہیں دیں گے، چالو نہیں ہوگی، بلکہ جب آدمی نیک ہوتا ہے، دنیا میں نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے کوشش کرتا ہے، تو اوپر سے حوریں اس کو دیکھتی رہتی ہے، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو وہ اوپر سے بولتی ہے کہ تھوڑی شرم کرو، ہمارا ہے ابھی آ جائے گا، ہمارا شوہر ہے، اس کو پریشان مت کرو۔ کیا کہتی ہے؟ پریشان مت کرو، یہ ہمارا بندہ ہے، آ جائے گا تھوڑے دن کی بات ہے، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے کیا کر کے بیٹھی ہے؟ بلکہ وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ ہم وہ ہیں نحن راضیات، کہ ہم ہمیشہ تم سے خوش رہے گی، ہم کبھی تم سے ناراض ہونے والی نہیں ہیں۔
ہم ہمیشہ جوان رہنے والی ہیں، کبھی بوڑھی ہونے والی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ خوبصورت رہنے والی ہیں، کبھی بدصورت نہیں ہوں گی۔ یہ جنت کی حوروں کے اشعار ہیں جو گاتی ہیں وہ، بس مرو اتنی دیر ہے، کیا کرو بھائی، مرو اتنی دیر ہے، پھر وہاں پہنچنا ہے۔ اور یہ جو کافر ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ان کو 70 حوریں ملیں گی، تو کہنا کہ ہم کو تو ملے گی، لیکن تم کو تو بہت سپاٹے ملیں گے، تمہاری تو بس خیریت اللہ خراب کرے گا۔ یہ بدماش بولتے ہیں نا نیوز میں کہ 70 حوریں ملے گی، یہ ملے گی جی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، علیہ 19 ہم نے تمہارے لیے کیا کر رکھے ہیں، فرشتے تیار کر، سپاٹے بجائیں گے، اندھے بہرے کانے، وہاں تمہیں نانی یاد آ جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما رکھا ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ضرور بھی ضرور یہودیوں، عیسائیوں اور یہ جو مشرک ہے نا ہندو، ان سے تمہیں بہت بری بری باتیں سننی پڑے گی۔ صحابہ نے بھی سنی ہے، تانے دیتے تھے، کیا دیتے تھے، تانے دیتے تھے، آخرت کے تانے دیتے تھے صحابہ کو، جنت کے تانے دیتے تھے، یہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے پیچھے ہی جانے والے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ ابو جہل جی، اس کی سرداری جیسے ختم ہو گئی، ان کی سرداری بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی پوری کائنات یہ لوٹ کر کس کے پاس جانے والی ہے بھائیو؟ اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ ہمیں احسان کے، ہمیں جو ہے شکریہ کے طور پر اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو انہیں کہیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ انہیں ہم پاک صاف بیویاں دیں گے۔ پاک صاف کا مطلب سمجھ گئے نا، ہر طرح سے ان کے باطن کے پورے عیب بھی نہیں ہوں گے اور باڈی کا بھی کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اچھا کتنا لمیٹڈ ہوتا ہے تو ہر خوشی ختم ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو تو کیا ہو، ہر خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 10 سال، 50 سال، اللہ کہہ رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کیسا؟ بولو بھائیو، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ دنیا کے مزے ہمیشہ ہمیش کے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ آخرت کے مزے اللہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیش کے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بندہ تم دنیا کو آگے کرتے ہو، کس کو آگے کرتے ہو؟ حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کتنی بھی اچھی تمہیں مل جائے ہمیشہ باقی رہنے والی، بولو نا بھائی، نہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، وہاں کی تمہیں کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ کافروں کو جب یہ قرآن سنایا گیا اور چیلنج کیا گیا لے کر آؤ یہ ہو، خوب ادھم پچھاڑا کیا، اس سے کچھ نہیں بناتے، انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن تو نہیں لا سکتے ایسا، لیکن ایک کلو ہے ہمارے پاس، اس سے لگتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تو بہت بڑھیں گے، بہت بڑھیں گے، تو اللہ مچھر کی مثال کیوں بیان کرے گا قرآن میں؟ نہیں سر، تو یہ ایک سوال لے کر آئے اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کلام میں اللہ تعالیٰ کس کی، مچھر اور مکھی کی اور پتہ نہیں مکڑی کی، اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ مثالیں بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لو دیکھو بھائی، ڈاکٹر ہے وہ اگر کوئی بیکٹیریا کا تعارف کرائے گا تو کسی ایسی چیز کے بارے میں مثال دے گا نا کہ بیکٹیریا سمجھ میں آئے، ڈاکٹر اپنے آپ کا انٹروڈکشن تھوڑی کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندو جب مثال بیان کی جاتی ہے تو جو چیز سمجھانی ہے اس کے مطابق مثال لائیں گے، جو چیز سمجھانی ہے اس کے مطابق مثال لائیں گے۔ اب ہمیں سمجھانا ہے کہ جس بت کی تم کیا کرتے ہو، عبادت کرتے ہوئے بیچارہ اس سے مانگتے ہو کہ دے دے بھائی روزی، دے دے بھائی مجھے صحت دے، مجھے بچا لے مصیبت سے، شبھ کامنائیں ہو جائے میری۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا مانگتے ہو، اس کی مٹھائی تک مچھر لے کر چلا جاتا ہے، مکھی لے کر چلی جاتی ہے، بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، اس کا دودھ جو ہے کوئی اور سانپ آ کر پی جائے گا جی، کوئی اور پی کر جائے گا، یہ دیکھتا ہی رہے گا، بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتے ہیں تم مانگنے والے بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے اس سے بھی کمزور۔ تو اللہ مثال دے رہے ہیں تو بھائی وہ اس چیز کی کمزوری سمجھا رہے ہیں، کس کی، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں تو بہت کمزور ہے، مچھر مکھی کی طرح ہے۔ تو اب اللہ نے جب یہ مثال قرآن میں دی ہے تو کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی چھوٹی مثال نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بے وقوفیاں ہیں تمہاری، کیا ہے؟ حالانکہ انہی مثال کو سن کر ایمان والے حق پر آ جاتے ہیں۔ کس پر آ جاتے ہیں؟ ان کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اور جن بتوں کو لوگ پوچھتے ہیں وہ ان کی حیثیت مکھر مچھی سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی مثال ہے،
اسی مثال کو سن کر جو ہے ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے، صحیح بات ہے، راستے پر آ گئے. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. لیکن کافی لوگ کہتے ہیں اس مثال سے پتہ نہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی یعنی ان مثالوں کے ذریعے اور اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اسی مثال اور اسی قرآن کے ذریعے دھندے پر یعنی کہ سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں اور حق پر آ جاتے ہیں. کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں؟ جو اس کو حق بات سمجھ کر نہیں سنتے ہیں، ضد بن کر سنتے ہیں. کیسے بن کر؟ ضدی بن کر، کیڑے نکالنے کے لیے. کیا قرآن کو اس لیے اسٹڈی کر رہا ہے تاکہ اس میں کوئی خرابی نکالے، اس کے ٹاپک کو لے کر مسلمانوں سے کیا کرے؟ سوال کرے الٹے سیدھے اور مسلمانوں میں کنفیوژن پیدا کرے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. ہاں، جو آدمی حق بات قبول کرنے کے لیے اور سچا راستہ ڈھونڈنے کے لیے قرآن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ ہدایت عطا فرمائیں گے. آج کی دنیا میں بھی لوگ اس طرح قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور آئندہ بھی حاصل کرتے رہیں گے. آگے ہے اور تفسیر انشاءاللہ کریں گے. تھوڑا آج اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کریں. اس کا جنت کے تذکیرے سنیں اور جب ہمارا نفس ہمیں گناہ پر ابھارے تو ہم اس سے کہیں کہ بھائی یہ تھوڑے دن کے مزے ہیں اور اپنے کو بالکل چھوڑنے بھی نہیں ہے. اپنے کو صرف ایک ڈیل کرنی ہے، اس کو چھوڑ دو اس کو لے لو. اتنا ہی کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنا بھی نہیں، اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو لینا ہے. تو اعلیٰ کوالٹی لینی چاہیے. ایمان والا بہت اعلیٰ درجے کا ہے. اس کے ایک کے ہونے کی وجہ سے پوری کائنات اللہ چلائیں گے. اتنے اعلیٰ کوالٹی کا آدمی چھوٹی کوالٹی کیوں لے؟ بھائی بڑی کوالٹی لو، یعنی جنت کی نعمتیں لو اور دنیا کی حرام چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ